آئیے اس وضاحتی جائزے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ ہم ایک عام سے نظر آنے والے ویڈیو لنک کی اندرونی ساخت کو بالکل غیر جانبدارانہ اور منظم انداز میں کھول کر بیان کریں گے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو بظاہر سادہ نظر آنے والی چیزوں کی تہہ تک جائے گا۔ سوچئے ذرا، ڈیجیٹل میڈیا کے اس روزمرہ کے تیز بہاؤ میں جو معلومات ہم تک پہنچتی ہیں، ان کے پیچھے دراصل کیا بیانیہ چھپا ہوتا ہے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جو ہمیں معلومات کے اندرونی ڈھانچے اور ان کے پوشیدہ پیغامات کو سمجھنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو اس جائزے کو ہم 5 اہم حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلے بنیادی مفروضے کا جائزہ لیں گے، پھر اہم شواہد کا معائنہ، اس کے بعد مرکزی دلائل کا تجزیہ، پھر عملی دنیا میں اس کے اثرات دیکھیں گے اور آخر میں حتمی نتائج پر بات کریں گے۔ چلیں پہلے حصے یعنی بنیادی مفروضے کے جائزے سے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فراہم کردہ مواد کی اصل بنیاد کیا ہے۔ یہاں اس بات کو واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا تمام تر انحصار صرف اور صرف اسی ایک مخصوص ڈیجیٹل لنک پر ہے جو ہمیں نوٹس میں فراہم کیا گیا ہے۔ ہم کسی بھی بیرونی ذریعہ یا معلومات کو شامل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنی تمام تر توجہ مکمل طور پر اسی ماخوذ تک محدود رکھیں گے تاکہ یہ تجزیہ بالکل شفاف رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس مخصوص ماخذ کے اندر آخر تلاش کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا بنیادی ہدف اس کا مرکزی بیانیہ یا مقالہ تلاش کرنا ہے، یعنی وہ بنیادی سوچ یا وہ واحد دلیل جسے بنانے والے نے اپنے مواد کے ذریعے سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ دوسرا حصہ اہم شواہد کا معائنہ۔ اب اس ڈیٹا کی طرف بڑھتے ہیں جو اس پورے بیانیے کو آگے بڑھاتا ہے۔ اب یہاں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پوری بحث کی بنیاد صرف اور صرف ایک ہی ٹھوس ثبوت پر رکھی گئی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ معلومات کے ایک بڑے سمندر میں گم ہونے کے بجائے اس واحد اور کلیدی ذریعے پر توجہ مرکوز کی جائے جو اس تمام تجزیے کی سمت طے کر رہا ہے۔ یہ چارٹ اس بات کی زبردست تصدیق کرتا ہے کہ ہماری اس تحقیق کا 100% دار و مدار اسی ایک فراہم کردہ یوٹیوب ماخذ پر ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ ہمارا ڈیٹا کس قدر ایک ہی نقطے پر سختی سے مرکوز ہے اور اس میں کوئی اور بیرونی عنصر بالکل بھی شامل نہیں ہے۔ تیسرا حصہ مرکزی دلائل کا تجزیہ۔ یہاں ہم اس بیانیے کے بنیادی ڈھانچے کو باریک بینی سے پرکھیں گے۔ ہمارے سامنے موجود یہ ڈیجیٹل لنک ہمارے آج کے تجزیے کا ٹھوس مرکز ہے۔ بطور غیر جانبدار مبصر ہم اسے محض ایک تکنیکی راستے یا ایک ایسے دروازے کے طور پر دیکھ رہے ہیں جو سیدھا اس مواد کے اصل دلائل اور بیانیے تک لے جاتا ہے۔ اور یہ تقابل شاندار طریقے سے واضح کرتا ہے کہ کیسے خالص تکنیکی ڈیٹا اور انسانی جذبات سے بھرپور بیانیے کے درمیان ایک گہرا تضاد پایا جاتا ہے۔ ایک طرف ہمارے پاس بالکل بے جان اور جامد حقائق ہیں اور دوسری طرف وہ متحرک جیتی جاگتی کہانی ہے جو ان حقائق کے ذریعے پیش کی جا رہی ہے۔ چوتھا حصہ عملی دنیا میں اثرات۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ معاشرے پر اس ڈیجیٹل میڈیا کا وسیع تر اثر کیا ہوتا ہے۔ کسی بھی مواد کو غیر جانبدارانہ طور پر پرکھنے کا ایک منظم طریقہ کار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے خام ماخذ کو الگ کیا جاتا ہے، پھر اس میں موجود بیانیے کا ایک موضوعی خاکہ تیار کیا جاتا ہے اور آخر میں ٹھوس حقائق کو جذباتی پہلوؤں سے بالکل علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ خیر، یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ حقیقی میڈیا خواندگی کے لیے ہمیں صرف پیش کردہ پیغام پر ہی غور نہیں کرنا، بلکہ اس ڈیجیٹل ذریعے کا بھی باریک بینی سے تجزیہ کرنا ہے جو اسے ہم تک پہنچا رہا ہے۔ اس جذباتی کشش کو حقائق سے الگ کر پانا ہی اصل کامیابی ہے۔ اور اب پانچواں حصہ حتمی نتائج۔ آئیے اب تک کے اس پورے تجزیے کا خلاصہ کرتے ہیں۔ چلے دیکھتے ہیں کہ یہ تمام کڑیاں آپس میں کیسے جڑتی ہیں۔ اس پورے تجزیاتی عمل کا نچوڑ بہت واضح ہے۔ ہمارا ماخذ صرف ایک لنک تک محدود تھا۔ اس قسم کے جائزے کے لیے مکمل غیر جانبداری شرط ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ ڈیجیٹل مواد کا فارمیٹ خود اس بات کا تعین کرتا ہے کہ کوئی کہانی ہم تک کس طرح پہنچے گی۔ تو آخر میں ایک سوال، کیا واقعی وہ فارمیٹ جس کے ذریعے ہم روزمرہ معلومات حاصل کرتے ہیں ہمارے حقیقت کو دیکھنے کے نظریے کو بدل کر رکھ دیتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ضرور غور کیا جانا چاہیے، کیونکہ آج کے اس تیز رفتار دور میں میڈیا کی ان اندرونی ساختوں کو سمجھنا ہی حقیقی آگاہی کی جانب پہلا قدم ہے۔